ہر چیز کا خالق اور مالک وہی اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، رب کے بندے کا یہ حق بنتا ہے، جب ہمارا خالق وہی ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے، روزی دینے والا صرف ایک ہے، ہماری بگڑی بنانے والا وہی ایک ہے، مشکل کشا وہی ایک ہے، تو پھر ہم غیروں کے در پر کیوں جاتے ہیں؟ غیروں کے آگے ہم اپنے زمین کو خم کیوں کرتے ہیں؟ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ اے میرے بندو جب تم بیمار ہوتے ہو تو ذرا بتاؤ تمہیں شفا کون دیتا ہے، بیماری سے نجات کون دیتا ہے؟ تمہارے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو بیمار کو شفا دینے والا ہو؟ کیا اس کائنات کے اندر کوئی اور ہے جو اولاد دینے والا ہو؟ کیا اس دنیا کے اندر کوئی اور خدا ہے جو اس کے علاوہ ہماری بگڑی بنانے والا ہو؟ اگر نہیں ہے تو تم کیوں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے یار غار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں اسلام لانے کے بعد، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں، اسی کے سامنے اپنے سجدے کو خم کرتے ہیں، اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ہمارا سچا معبود نہیں ہے، ہمارا خالق نہیں ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق وہی سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ہستی نہیں ہے جو میں تمہیں کچھ دے سکے، تمہاری بگڑی کو بنا سکے، مشکل کشا کو دور کر سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں تو کیوں نہ ہم خانہ کعبہ کے اندر جا کر اللہ اور اس کے رسول کا اعلان کر دیں، کلمہ شہادت کا اعلان کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے دیوار پر جہاں جہاں کفر لکھا تھا اس کفر کو مٹا کر آپ نے اسلام لکھ دیا، اور خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان کرنا ہی تھا کہ مشرکین مکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیے، لوگ مارتے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں میرا قصور کیا ہے، میرا غلطی کیا ہے؟ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ تمہارا پیدا کرنے والا خالق ایک ہے، اے لوگوں میرا غلطی کیا ہے؟ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ تمہارا بگڑی بنانے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اے لوگوں میں نے کون سا ایسا جرم کر دیا؟ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ اولاد دینے والا، بیمار کو شفا دینے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اے لوگوں تم مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے جا رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنون ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، رب کو ایک بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے لوگوں اگر تم کسی مصیبت کے اندر، کسی بیماری کے اندر پھنستے ہو تو صرف اللہ رب العالمین کو پکارو، اس کے علاوہ تمہاری پکار کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ یہ ہم نے جو قبر والوں کو اپنا محاسبہ کر لیا ہے،
ہم نے جو قبر والوں سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک ولی تھی، ایک انسان تھے، ایک بندے تھے، ان کے انتقال کے بعد ہم نے ان ولیوں کے قبروں کو پوجنے کی جگہ اور عبادت کی جگہ بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے لوگوں جب تم بیمار ہوتے ہو تو تم کس کو پکارتے ہو؟ کیا ہے تمہاری پکار کو کوئی اس دنیا کے اندر سننے والا؟